اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جوائنٹ فیملی میں رہن سہن کے آداب بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، یعنی جو مل جل کر رہتے ہیں، ایک میاں بیوی اور اس کے ساتھ والدین ہیں اور ان کے ساتھ مختلف افراد ہوتے ہیں، تو کیونکہ یہ نظام خاندان کے تمام افراد کے درمیان ہم آہنگی، محبت اور باہمی تعاون کو فروغ دیتا ہے۔ کچھ آداب ہیں جوائنٹ فیملی میں رہنے کے لیے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہیں، میں چیدہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ان میں پہلا جو ہے وہ ہے باہمی احترام۔ ایک دوسرے کے خاندان کے ہر فرد کا احترام کریں، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، یعنی بڑوں کا احترام، عزت کریں اور چھوٹوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ یعنی بس یہی سمجھا جائے کہ اگر میں بڑا، البتہ یہ ضروری ہے کہ بڑا جو ہے وہ نہیں کہ جو عمر میں بڑا ہے، بلکہ وہ جو کردار میں بڑا ہے اور جو انسان کے کردار سے اس کا بڑا پن جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر چھوٹا جو ہے وہ بڑے کا احترام، عزت کرے اور بڑا جو ہے چھوٹوں کے ساتھ محبت اور الفت سے پیش آئے اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے۔ اگر چھوٹے نے کوئی غلطی کر دی ہے تو آرام سے اس کو سمجھائے، یہ نہیں کہ اس کو غلطی کرتے ہی تھپڑ رسید کر دے، ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ باہمی تعاون ہے، تعاون اور مدد۔ گھر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا جائے، تعاون کیا جائے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا جائے۔ مشکل وقت میں خاندان کے افراد کی مدد کریں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں مشکلات میں۔ یعنی اصل میں تو بہترین انسان وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ مشکلات میں اس کی مدد کرے۔ یہ نہیں کہ جب اس کے پاس پیسہ ہو، اس کے پاس عروج ہو اور اس کے پاس سب کچھ ہو، اس وقت اس کے ارد گرد چکر لگائیں، جب اس کے اوپر مشکل آ جائے تو اس کے بعد جو ہے اس کا ساتھ چھوڑ دیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جوائنٹ فیملی کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کا ساتھ دے، جس طرح بھی اس دوسرے کو ضرورت ہے، اس میں اخلاقی مدد ہے، مالی مدد ہے، جو بھی ہے ان کے ساتھ تعاون کی صورت وہ اس کو پرووائڈ کرے اور مہیا کرے۔ نمبر 3 جو ہے صبر اور برداشت ہے۔ جوائنٹ فیملی میں رہنے کے لیے صبر اور برداشت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرنے سے پرہیز کریں، ہو جاتا ہے، کیونکہ معصومین کے علاوہ، ہاں سب معصومین ہوں، ایک خاندان میں رہ رہے ہوں تو وہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے درمیان جھگڑا ہو، ٹھیک ہے۔ بلکہ اگر میں کہتا ہوں کہ 1,24,000 نبی اتنے افراد ہیں، اگر ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں تو ان کے درمیان ذرا بھر بھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نبی الہی فیصلوں کے مطابق عمل کرتا ہے اور الہی جو خواہش الہی ہوتی ہے اسی کے مطابق چلتا ہے، اور اللہ کے کاموں میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ انسان کے اپنے، یہ ظاہر ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو معصوم نہ سمجھے، بالآخر گناہ گار ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، مشکلات ہو جاتی ہیں، تو وہاں جو ہے صبر اور برداشت کی قوت کو ہاتھ سے نہ جانے دے، اور یہ دیکھے کہ ہم نے مل جل کر رہنا ہے اور گھر میں بنا کر رہنا ہے، گھر میں جوڑ کر رہنا ہے، ایک دوسرے سے جڑے رہیں۔ تو صبر و برداشت کی قوت۔ ایک جو ہے رازداری، راز رکھنا، خاندان کے رازوں کو محفوظ رکھیں اور انہیں باہر نہ پھیلائیں۔ اگر ایک خاندان کے افراد کے درمیان کوئی مشکل ہو گئی ہے تو یہ نہیں کہ پھر اس کو ہوا دیتے رہیں باہر، جو بھی آئے باہر سے آئے اس کو کہیں کہ ہمارے درمیان اس نے فلاں کر دیا، اس نے، مثلاً بیوی ہے، شوہر ہے، اس کے والدین ہیں، تو بیوی جو ہے شوہر کے عیب اور شوہر بیوی کے عیب، اور بہو جو ہے اپنی ساس کے اور ساس جو ہے وہ بہو کے عیب جو ہے دوسروں کو بتاتے پھریں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ رازداری رکھیں، ایک دوسرے کے رازوں کو محفوظ رکھیں۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی سے پرہیز کریں۔ ایک کام جو ہے وہ ساس کر رہی ہے، اس میں بہو کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کو دخل اندازی کرو، اس کو ایسا نہ کرو۔ ایک کام جو ہے وہ شوہر کر رہا ہے اور بیوی اس میں دخل اندازی شروع کر دے، اگر وہ اچھا کام ہے تو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کے کام میں دخل اندازی کریں اور مداخلت کریں، مداخلت سے پرہیز کیا جائے۔ ایک اور چیز ہے اجتماعی فیصلہ سازی۔
اہم معاملات میں خاندان کے تمام افراد سے مشورہ کریں، اجتماعی فیصلوں کا احترام کریں، ان پر عمل کریں۔ حتیٰ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی جانب سے حکم ہوا وشاورہم فی الامر، البتہ یہ بات ہے کہ پیغمبر اپنے ثوابدید پر عمل کرتا ہے، لیکن اس قدر ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کو اہمیت دی گئی ہے کہ پیغمبر کو بھی حکم ہے کہ اپنی امت کے لوگوں کے ساتھ مشورہ کریں۔ کام تو وہی ہوگا جو پیغمبر اکرم خود کریں گے اور اپنے فیصلے کے مطابق عمل کریں گے۔ لہذا اگر کوئی گھر میں کوئی مشکل پیدا ہو گئی ہے، کسی امر کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، تو گھر کا سربراہ جو ہے اپنی بیوی کو، بچوں کو، بیٹی کو، بہو کو اور پوتی پوتے اگر ہیں تو ان کو ملائیں اور انہیں کہیں یہ مسئلہ درپیش ہے، اس بارے میں ہر آدمی جو ہے وہ مشورہ دے اور ان کے مشوروں کا احترام۔ ایک آدمی مشورہ دے چھوڑ، تیرے مشورے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، فلاں فلاں، یعنی اس کو ایسا بے عزت کر دینا، یہ اچھی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے مشورہ دیا، آپ کے مشورے پر نظر ثانی کی جائے گی، دیکھا جائے گا، اس قسم کی باتیں، ان کے فیصلوں کا احترام کریں اور جو عملی چیز ہے اس پر پھر عمل کیا جائے۔ ایک اور چیز جو محبت اور ہمدردی ہے، خاندان کے افراد کے درمیان محبت اور ہمدردی سے پیش آئیں، مطلب میاں بیوی ہے تو پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ ہم نے تم ہی سے پیدا کیا ان جوڑوں کو اور تمہاری بیویوں کو تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، ایک دوسرے کے غم بانٹو، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہو، غموں میں شریک ہو، ایک دوسرے سے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ محبت اور ہمدردی جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور ایک اور پوائنٹ ہے اخلاقی اقدار، اخلاق کا مظاہرہ، اچھے اور بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں اور بد اخلاقی سے پرہیز کریں۔ پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم سے فرمایا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے نبی، حالانکہ یہ جو ہے وہ محال ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد اخلاقی کرے، نہیں ہو سکتا ہے۔ بد اخلاقی بری خصلت ہے اور پیغمبر جو بھی ہوتا ہے وہ بری خصلت سے مبرہ ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، لیکن اگر بد اخلاق نبی بھی ہوگا تو لوگ اس کے پاس سے ہٹ جائیں گے۔ اور پیغمبر اکرم فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کی بلندیوں کے لیے پیدا کیا گیا کہ میں اخلاق کی بلندیوں کو دوسروں کو سکھاؤں کہ اخلاق کیا ہوتا ہے۔ مثلا جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بری عادات سے دور رہنا چاہیے۔ ایک گھر میں مختلف افراد رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا عیب ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عیب دوسروں کو بتایا جائے، نہیں، غلط بات ہے۔ غیبت جو ہے، غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، جو غیبت کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اور چغلی یہ بہت بری مرض ہے، چغلی یہ خاندانوں کو تباہ کر دیتی ہے، یہ خاندانوں میں قتل کرا دیتی ہے، یہ طلاقیں دلوا سکتی ہے، یہ بہت برے برے اثرات مرتب ہونے کا باعث بن سکتی ہے۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ جو ہے وہ جھوٹ ہے، جھوٹ بولنا، الکذب مفتاح کل شر، ہر شر کی چابی جو ہے وہ جھوٹ ہے، لہذا جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ غیبت، ایک دوسرے کی غیبت وہ ہوتی ہے کہ جو کوئی آدمی کسی میں عیب پایا جائے اور دوسرے کو بتایا جائے، یہ غیبت ہوتی ہے۔ اور تہمت ہوتی ہے کہ اگر کسی میں کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو اور اس کو عیب بنا کر دوسروں کے سامنے پیش کیا جائے، اس کو تہمت کہا جاتا ہے۔ اور چغلی، ایک کی بات دوسرے کو، اس کی بات اس کو، اس کے درمیان یہ جو ہے چغل خور جو ہے، اس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ یہ دو گھروں کو، دو خاندانوں کو اجاڑنے کا اور ان کو تباہ و برباد کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ان رویوں سے پرہیز کیا جائے اور اخلاقی بہترین اقدار کو انسان جو ہے وہ اپنائے، تاکہ اس دنیا میں بھی وہ اس کا جواب دہ ہے اور آخرت میں بھی اس کے برے اچھے اثرات ہیں اور برے اثرات سے انسان محفوظ رہ جاتا ہے۔ وقت کی پابندی، گھر کے جو معمولات ہیں، کام ہیں، منظم رکھیں، وقت کی پابندی کریں، کھانے میں، نماز میں، دیگر کاموں کے لیے مقررہ وقت کا خیال رکھیں۔
کھانے کا وقت تو کھانے کے وقت پہ کھانا، نماز کے وقت پہ نماز، دیگر کام جو ہیں ان کو منظم، کیونکہ نظم اوقات جو ہے وہ بہت بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی انسان اپنے اوقات کو یعنی وقت کو ضائع نہ ہونے دے۔ امیر کائنات نے بلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں الفرصۃ تمر مر السحاب، یہ فرصتیں جو یہ وقت ہیں یہ بادلوں کی طرح گزر جاتی ہیں۔ یہ انسان کو اس وقت پتہ چلے گا جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر انسان کہے گا اے کاش ایک سیکنڈ مجھے مل جائے، تو نہیں، پھر خدا کہے گا نہیں، یہ وقت موت مقرر ہے، اب کچھ بھی مہلت نہیں۔ حتیٰ سلیمان ابن داؤد جیسے عظیم ترین نبی جو ہے اس کو بھی مہلت نہ ملی، تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ لہذا وقت کی قدر کریں، ہر کام کو وقت پر ادا کریں۔ نماز ہے، نماز کو وقت پر ادا کریں، نہ یہ کہ نماز کا وقت ہو گیا دوسرے کام، جب دوسرے کاموں کا وقت ہے تو اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ نماز، یہ روایات میں ملتا ہے کہ جو آدمی نماز کو اس کے اوقات میں ادا کرتا ہے کہ اس کے باقی جو امور ہیں وہ خود بخود منظم ہو جاتے ہیں۔ لہذا قیامت والے دن پوچھا بھی نماز کے جائے گا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اول وقت کے بارے میں یہ تو بہت زیادہ تاکید ہے۔ حتیٰ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے وقت کے اندر نہیں پڑھتا، وقت سے بعد میں پڑھتا ہے، یعنی اول وقت کے بعد نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، تو جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر نماز وہ کہتی ہے کہ یہ یعنی روایت میں ملتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے لعنت بھیجی جاتی ہے کہ تو نے مجھے ضائع کیا، تو نے میری توہین کر دی، یعنی ایسی باتیں، حالانکہ پڑھتا بھی ہے لیکن نماز کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ نماز کو اہمیت بھی دینی چاہیے اور اس کو اس کے وقت میں ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک اور پوائنٹ ہے کہ گھر کے اخراجات میں جو معاشی طور پر تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی تعاون میں یعنی معاشی زندگی میں تعاون کریں۔ اپنی آمدنی ہے اور سیلری ہے اس کا کچھ حصہ اپنے خاندان کے اخراجات کے لیے مختص کر دیں۔ جوائنٹ فیملی ہے، ظاہر ہے باپ ہے تو وہ بیٹے پر شفقت کرے اور محبت کرے، اس کے بیوی بچوں پر خرچ کرے، اگر بیٹے کی سیلری زیادہ ہے تو وہ اپنے والدین کے لیے خرچ کرے، اگر بہن بھائی جو چھوٹے ہیں وہاں رہتے ہیں تو ان کے لیے وہ اخراجات جو ہے وہ کچھ معین کرے، تاکہ ہر ایک کا حق، یہ نہیں کہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا نہ کرے اور اپنے والدین کو دیتا رہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے حقوق بھی ادا کرے، ان کے حقوق بھی ادا کرے۔ اور ایک اور پوائنٹ ہے تعلیم اور تربیت، بچوں کی تعلیم اور تربیت اور خصوصی توجہ، خاندان کے بڑے افراد بچوں کو اچھے اخلاق اور اقدار سکھائیں، ان کی تعلیم اور تربیت تو ظاہر گھر میں ہوتی ہے۔ تربیت کس طرح ہوتی ہے؟ وہ اپنے عمل کے ذریعے، ایک باپ ہے، ایک دادا ہے، ایک دادی ہے، نانا نانی ہے، یا کوئی گھر میں افراد ہیں، وہ بچہ جب دیکھے گا کہ میری دادی اماں، میرا دادا ابو یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا مجھے بھی نماز پڑھنی ہے، مجھے بھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ تو یہ تربیت جو ہے اپنے زبان سے پہلے اپنے کردار کے ذریعے، اور ان کو اچھی تعلیم دیں، ٹھیک ہے، عصری تعلیم دیں، جو زمانے کی تعلیم ہے، سکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، وہ بھی تعلیم دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم دیں، سنت کی تعلیم دیں، اہل بیت علیہ السلام کے جو سیرت ہے اس کی تعلیم ان کو دی جائے۔ اور تفریح ہے، خوشی ہے، سیر سپاٹا، خاندان کے افراد مل کر تفریح سرگرمیوں میں حصہ لیں، تہواروں میں، خوشیوں کے موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ خوشی منائیں۔ فادر ڈے ہے، فادر ڈے کے موقع پر ایک دوسرے کو انعام دیے جائیں اور ان کی عزت افزائی کی جائے۔ مدر ڈے ہے، یعنی ایسے مثلاً تہوار آتے ہیں، معصومین علیہ السلام کی ولادتیں آتی ہیں، تو اس وقت جو ہے ایک دوسرے کی عزت افزائی کے طور پر، اگر مولا علی علیہ السلام کی ولادت کا دن اور آج مولا علی علیہ السلام کی ولادت کی رات ہے تو یہ فادر ڈے منایا جاتا ہے، اور یہ شوہر ڈے بھی ہوتا ہے، تو بیویاں اپنے شوہر کو اور اولاد اپنے والد کو یہ تحفے دیتی ہے، یہ اچھی بات ہے، یعنی تحفے دینا اچھی بات ہے، یہ ان کی اصل میں قدردانی ہے، ان کا احترام ہے۔ لہذا ایک اور پوائنٹ، صلح اور مصالحت، کسی وجہ سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں صلح و مصالحت ہو، اس کو ہوا نہ دی جائے، ان کو بڑھایا نہ جائے،
بزرگوں کی ثالثی جو ہے اس کو قبول کیا جائے اور ان کے فیصلوں کا احترام کیا جائے۔ اگر ایک آدمی جو ہے وہ ثالثی کرتا ہے تو ان کو کہا چلو چلو تمہیں کیا، تمہاری بات کی کوئی اہمیت ہے، جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول نہیں ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ بڑا جو ہے وہ بڑا بن کر فیصلہ کرے اور اسلام و قرآن کے مطابق فیصلہ کرے، اپنی جو رائے ہے اس کو ان کے اوپر نہ ٹھونسے، بلکہ قرآنی اور حدیثی اور ان اقدار کے مطابق جو اللہ نے بتائے ان کے مطابق فیصلہ کرے، اور چھوٹوں کو چاہیے اور دیگر افراد کو چاہیے کہ ان بزرگوں کے فیصلوں کا احترام کریں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو جوائنٹ فیملی ہے ان میں رہنے سہنے کے، رہن سہن کے، باہمی احترام، تعاون، صبر، محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر خاندان کے تمام افراد ان آداب کو اپنائیں گے، ان پر عمل کریں گے، تو جوائنٹ فیملی کا نظام جنت کا ایک نظارہ، جنت کا ایک منظر پیش کرے گا، اور یہ کامیاب اور بہت خوشگوار ماحول بن سکتا ہے۔ لیکن اگر عمل نہ کیا جائے اور مشکلات پیدا کی جائیں تو پھر آخرت کی